یہ ہے صغیرن، صغیرن چھوٹے کو کہتے ہیں، جس طرح ہے صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، تو صغیرن کا کیا مطلب ہوا؟ صغیرن چھوٹا۔ اب ہے صغیرتن چھوٹی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ صغیرن چھوٹے کو کہتے ہیں، اس کو مؤنث بنانے کے لیے آپ نے اس کے آخر میں گول تا لگا دینی ہے۔ یہ تا جب آ جائے گی تو یہ صغیرتن جب بنے گا تو یہ مؤنث بن جائے گی آٹومیٹک۔ پہلے یہ صغیرن ہے، چھوٹا اس کا مطلب ہے۔ اب اس کو مؤنث بنانے کے لیے ہم نے اس کے آگے دو گول تا لگا دینے ہیں، ایک گول تا لگا دینی ہے تو یہ کیا بن جائے گی؟ صغیرتن چھوٹی۔ صغیرن چھوٹا، صغیرتن چھوٹی۔ اس کبیر قرآن میں بار بار استعمال ہوا ہے، اور یہ کبر اس سے نکلا ہے، تکبر اس سے نکلا ہے، بڑائی اس سے نکلی ہے، تو یہ کبیر بڑے کے معنی میں آتا ہے۔ آگے ہے کبیرتن بڑی۔ دیکھیں ویسے سیم ہے، آپ نے یہاں پر کیا دیکھنا ہے کہ کبیرن ہے تو بڑا ہے، آگے اس کے صرف تا لگا دینی ہے آپ نے، کبیرتن، کبیرہ اس کو پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے بڑی۔ کبیرن بڑا، کبیرتن بڑی۔ آسان الفاظ ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ آگے ہے جندن، اس کا مطلب ہے لشکر۔ جندم ما ہنالک قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے۔ یہ ہے عمتن، اس کا مطلب ہے پھوپھی۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں عمن، اس کا مطلب تھا چچا۔ یہ ہے عمتن، وہ دیکھو وہ بھی عمن تھا، صرف یہ آگے گول تا ہم نے لگا دیا۔ اس سبق میں آپ نے صرف گول تا لگانی ہے، مذکر مؤنث آپ بنانا آسانی سیکھ جائیں گے۔ عمتن پھوپھی۔ جمیل خوبصورت، کیا؟ جمیل خوبصورت۔ فصبر جمیل ہو احسن من لم تلد النساء، نعتوں میں بھی ہے کہ انتہائی حسین و جمیل حضرت یوسف علیہ السلام، تو جمیل اسی سے نکلا ہے، خوبصورت سے، تو یہ جمیل کا مطلب ہے خوبصورت۔ اب اس کو مؤنث بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مؤنث بنانے کے لیے ہم نے صرف آخر پہ گول تا لگا دینی ہے، جمیلتن، تو یہ ہماری مؤنث بن جائے گی، جمیلتن خوبصورت، یعنی مؤنث کے لیے، اور جمیل خوبصورت مذکر کے لیے یہاں پہ استعمال ہوگا۔ آگے ہے بنتن، اس کا مطلب ہے بیٹی۔ آسان ہے، بنتن بیٹی کو کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے ابن بیٹا، اور یہ بنتن ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹی۔ جس طرح کہتے ہیں فلاں بنت فلاں، تو بیٹی بنتے میں آتی ہے، اس لیے فلاں بنت فلاں ہم کہتے ہیں۔ آگے ابن باپ، ابن ایزی ہے، اب ابا جس طرح کہتے ہیں اکثر، اور والد کو قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، اف لکم ولم تعبدون من دون اللہ، کافی جگہ اس کا ذکر آیا ہے، تو آپ نے اس کو بھی یاد کر لینا ہے۔ ابن کا مطلب ہے باپ۔ ان الفاظ کو آپ نے رٹ لینا ہے، ان کی میننگز آپ نے یاد کر لینے ہیں انشاءاللہ۔ جب آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ قرآن جب بھی پڑھیں گے، کوئی بھی الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے، آپ ایزیلی ان کا مطلب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح، اور مذکر مؤنث لے کر باقی کافی ہماری چیزیں رہ رہی ہیں انشاءاللہ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رب کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔